ویلکم بیک. آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں شیخ رشید. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور میرا خیال میں اس سے پہلے کہ میں مزید آپ کے اور شیخ صاحب کے درمیان رہوں تو ویلکم کرتے ہیں شیخ رشید صاحب کو. سر بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. تو مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جب ہم نے آپ سے یہ کہا کہ ایک پروگرام میں آپ کو ہم شرکت کی دعوت دے رہے ہیں کہ جس کا نام ہے بغیر جذبات کے، تو کیا خیال ہے آپ کے ذہن؟ میں نے سوچا قبرستان جا رہا ہوں یا زندہ لوگوں میں جا رہا ہوں، کیونکہ جذبات کے بغیر تو میرا خیال ہے موت بھی نہیں ہے. آپ بہت سادہ الفاظ میں بولتے ہیں اور شاید اسی وجہ سے لوگ آپ کو بڑے غور سے سنتے بھی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی یا ہم بحیثیت قوم جذباتی لوگ ہیں؟ یا شور. تو شیخ صاحب یہ بتائیں کہ سیاسی سفر بہت کامیاب بھی تھا، کافی اتار چڑھاؤ بھی تھے، تو ساتھ ساتھ جب آپ چلتے رہے سیاسی سفر پہ تو شروع کیسے ہوا؟ کون سی بڑی کامیابی تھیں اور کون سی ایسی جگہیں تھیں کہ جہاں پہ آپ سوچتے ہیں کہ شاید کچھ اور کرتا تو بہتر ہوتا؟ پہلے دن سے ہی میں نے یہ سوچا تھا کہ یہی کروں گا. اچھا. اینڈ سیکنڈلی جب کونسلروں کے الیکشن ہوئے اس میں کسی کی سپورٹ میں حصہ لیتا تھا یہ سوچ کے کہ ایک دن میں خود کونسلر بنوں گا. ٹھیک. سو جب میں ایئر مارشل اصغر خان کے کمپین کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ایک دن میں خود اس حلقے میں لڑوں گا. تو ایک بڑا پرانا سوال پوچھوں گا کہ جو آپ سے اکثر پوچھا جا چکا ہے، لیکن میرا خیال میں پرانا اس لیے نہیں ہے کہ آپ ماشاءاللہ ابھی بھی بڑے چمکتے دمکتے ہیں. سیاستدانوں کا شاہ رخ کہا جاتا ہے کہ یو آر اے ویری پاپولر پولیٹیشین، دوسری طرف شادی نہیں کی. تو میں سوال اگرچہ پرانا ہے پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ کچھ خواتین سمجھتی ہیں کہ پتہ نہیں شاید اب بھی بریکنگ نیوز میں ہو جائے. غلطی کا اہتمام کسی وقت بھی ہو سکتا ہے لیکن غلطی کی گنجائش نہیں ہے. گنجائش نہیں ہے میرے خیال میں. لیکن انسان اور مجھ جیسا دل پھیک انسان جو ہے وہ کسی وقت بھی کوئی حماقت اور غلطی کر سکتا ہے. لیکن میری کوئی فنی خرابی نہیں تھی، شاید لوگ یہ سمجھیں کہ میں بس میری زندگی کے حادثات ایسے تھے کہ اس ٹائٹل سے یہ جو سرٹیفکیٹ ہے مجھے نہیں مل سکتا. اچھا. آپ نے کہا دل پھینک تھے اور دل پھینک ہیں بھی، تو کہیں دل پھینکا تھا؟ آف کورس میں جذبات کے بغیر نہیں تھا، جذبات کے ساتھ. ٹھیک ٹھیک. اچھا شیخ صاحب، آپ پنڈی میں رہتے ہیں، جی ایچ کیو کے بڑے قریب ہیں. کیسے تعلقات ہیں آپ کے فوج کے؟ بہت اچھے ہیں. بہت اچھے ہیں. تو کبھی ذہن میں یہ بھی خیال آیا کسی ٹائم پہ کہ میں آرمی جوائن کروں گا یا میں آرمی جوائن کرتا؟ کیونکہ آپ کے سٹائل کے ساتھ سب کچھ جاتا ہے. آپ سگار پیتے ہیں، آپ اچھی گفتگو کرتے ہیں، مطلب فوج میں بھی جاتے تو آپ تو بڑا کمال کا عہدہ لے سکتے تھے. میں جاتا تو یا پھر کورٹ مارشل ہوتا تو یا ماشاء اللہ لگاتا. اور اہتمام یہی تھا کہ میں ایک ناکام کو کرتا اور میرا کورٹ مارشل ہوتا. میں نے اپنے باپ کو، اللہ اس کو جنت نصیب کہا، میں نے کہا بھائی کیا ہی اچھا ہوتا کہ پاکستان جب بنا تھا میں جوان ہوتا، پھر آپ دیکھتے. تو کہنے لگا بیٹے ٹھیک ہے تو اپنے وقت پہ ہی آیا، مجھے پورا یقین ہے اس وقت کہیں تو کانگریس میں ہوتا، مسلم لیگ میں ہوتا. آپ نے ریسنٹلی ایک کہا تھا کہ فوج نے ستو پیا ہوا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ستو پینے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈے ٹھار ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے کرتے جاؤ. وہ کئی ہوتے ہیں نا کہتے ہیں میں ادھر منہ کرتا ہوں آپ نکل جاؤ. تو یہ ستو ہے، ہمارے میں ٹھنڈے ہو گئے ہیں، وہ جوش اور جذبہ وہ تھرل نہیں ہے. لیکن ستو راشن میں تو نہیں ہے. ستو دیکھو راشن میں بھی ہے، میڈیسن میں بھی ہے، اور بلکہ میں تو کہنا شروع ہو گیا ہوں کہ یہ ہومیوپیتھک جرنیل ہے، ان میں کوئی آپ والے جذبات بھی نہیں. ٹھیک، مطلب بالکل ٹی ہی وی بغیر والے جذبات بھی نہیں. بالکل ہی بغیر جذبات کے. ستو بھی ہے میں. اچھا قومی مشروع بن گیا. تو سیاسی سفر مشکل ہے، کمیٹنگ ہے، آسان ہے، یا کیسا ہے؟ ابھی کئی لوگ مجھے تانا دیتے ہیں یار اپنی اوقات بھول گیا تھا. یہ ناسا بڑا ظالم ہے. میرے ساتھ کی پڑوسن ہے، ہم اکٹھے رہتے ہیں، ہم مر گئی بیچاری. تو میں نے کہا تو مجھے خالہ ووٹ کیوں نہیں دیتے تھے؟ کہنے لگا میرا نظر اتھے تھا اتھے تو کتنے پہنچ گیا، اندر اوٹر بجنے پیچھے اوٹر بجنے تو گسنا ہے ایک گالے کرنا ووٹ منگنا آ گیا. سو تھنگز آر ڈفرنٹ. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بڑا پرومسنگ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ محنت کریں، ارادہ کریں، محنت کریں تو آپ موت کے منہ سے بھی کامیابی کو چھین لیتے ہیں. آپ ایک طرف خاندانی سیاست کی بات کرتے ہیں تو میرے خاندان کا کوئی تعارف نہیں تھا. لوگ میرے باپ کو اس طرح جانتے تھے کہ یہ شیخ رشید کا باپ ہے. کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں فلانے کا بیٹا. ٹھیک. سو میں نے یہ ٹک شاپ اپنی خود کھولی اور خود ہی بند کروں. اچھا، انقلاب کی آپ بات کر رہے تھے. اب تو پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے ریسنٹلی کہا ہے کہ اب تو مرغیاں بھی انقلاب کی اذانیں دینا.
صحیح کہا انہوں نے، جن پہ چھری پھیرنی چاہیے تھی وہ ایوانوں میں اذانیں دے رہے ہیں اور اسمبلیوں میں اذانیں دے رہے ہیں۔ یہ اس قابل تھے کہ سر اٹھانے سے پہلے ان کی سریں قربانیاں قبول کر لی جاتی، اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ پھانسی چڑھنے سے بہتر ہے کہ 6 مہینے اندر جانا چاہتے ہیں۔ اس دفعہ 6 مہینے بھی گئے تو لگ پتہ گیا۔ آپ میرے خیال میں عام آدمی کو بہت قریب سے دیکھ چکے ہیں۔ یو آر رائٹ، میں عام آدمی، میری کمپنی میں آج بھی کسائی ہے، دھوبی ہے، نائی ہے، موچی ہے، تیلی ہے۔ ان پڑھ آدمی کو پتا ہے کہ یہ بندہ نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہے، نمبر 3 ہے، نمبر 4 ہے، نمبر 5 ہے، اور صبح کہتا ہے چھوڑو یار 2 نمبر۔ تو پھر عوام دھوکہ کیوں کھاتی ہے؟ اس لیے کہ پڑھے لکھا آدمی کا کوئی رول نہیں ہے، نہ ووٹ ڈالنے جاتا ہے۔ نہیں تو پڑھے لکھے تو ہیں ہی۔ دیکھیں جس دن اس ملک کا باشعور طبقہ، جو آپ کہتے ہیں بغیر جذبات کے، جو بغیر جذبات کے طبقہ ہے، ہی ہیز اے برین، اگر وہ پولنگ کی لائنوں پہ 2-2 4-4 گھنٹے کھڑا ہو گیا، دیر ول بی اے چینج۔ آپ کی جو پولیٹیکل آواز ہے وہ ان تک نہیں پہنچ رہی۔ نو دس از دا ٹرائل آف میڈیا۔ میڈیا نے جس طرح اپنی آواز پہنچا رہا ہے، اگر یہ بھی نہ اٹھا تو پھر انہوں نے بھی ستو پیے ہوئے۔ صدر آصف علی زرداری، اور آگے جواب مجھے ملتا ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری انہوں نے ثابت کر دیا۔ سر سیدھا سیدھا اتنا بغیر تعظیم اور آداب کے آپ اس کا نام لے رہے ہیں۔ قبلہ محترم استاد کمنگ فرام شیخ رشید صاحب، یا استاد الکریمنالوجی۔ یہاں پہ آپ نے چینج کر دیا۔ نہیں، استاد کا میرا آپ نے پوچھا نہیں کس چیز کا استاد۔ میں نے کوئی دہلی کی جامع مسجد کا استاد تو نہیں کہنا تھا، یا کسی میں نے یہ تو نہیں کہنا تھا کہ کوئی درس دینے والا استاد ہے، اپنے فن کا استاد ہے۔ ان استاد جی نے ہر آدمی کو اپنے سائز اور اوقات میں رکھا ہے، اور ان لوگوں کی یہی اوقات تھی۔ زرداری صاحب نے 4 سال میں میرے خیال میں تو سب کو ہینڈل کر لیا۔ قوم نہیں ہینڈل ہو سکی، مسئلے نہیں حل ہو سکے، ان لوگوں کی یہی اوقات تھی جس طرح ہینڈل ہوا۔ لیکن اب یہ کہنا کہ میں غربت کے خلاف نکلوں گا، اب ٹائم بہت تھوڑا ہے، ٹرین چھٹ چکی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جمہوریت کی بڑی خدمت کی ہے۔ عالم لوہار بھی یہی کہتا ہے، جمہوری آواز اس کی جو ہے وہ بڑی غضب کی ہے، اسے کیا خدمت۔ چلیں اگین، آصف علی زرداری، نواز شریف، آگے میں کچھ نہیں کہتا، کیا کامنٹس آپ کے؟ جذبات کے بغیر کون ہے اور جذبات سے کون ہے؟ کوئی میچ نہیں ہے میرا خیال ہے۔ نواز شریف آصف زرداری کو سمجھ نہیں سکا۔ نواز شریف کو یہ خوف ڈال دیا جائے کہ فوج آ جائے گی، مارشاء اللہ آ جائے گا، حالانکہ اس کو سمجھ ہونی چاہیے اس فوج نے تو ستو پیا ہے۔ یہ بات اس کو سمجھ نہیں آئی، انٹرنیشنلی ماحول نہیں ہے، ستو پینا پڑتا ہے۔ بی بی سی کا ایک تجزیہ یہ بھی کہتا ہے، یہ میرا تیسرا سوال جا رہا ہے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں، لیکن ایک تجزیہ یہ بھی کہتا ہے کہ شاید اگلی مدت کے لیے بھی وہ صدر بن جائیں گے۔ دیکھیں خواب دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ٹھیک، سارے سیاستدان فیصلے تو کرتے ہیں سیاسی حوالوں سے کہ میں جیتوں گا یا نہیں جیتوں گا۔ نون میں جا رہے ہیں لوگ کہ اگر ان کو نظر آتا ہے کہ جی نون طاقتور ہے، تحریک انصاف میں جاتے ہیں کہ اگر ان کو سیاسی فائدہ ہو، ملک کا فائدہ تو کہیں پہ بھی سامنے نہیں آتا۔ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسلام آباد کے لیے کون کرنا چاہتا ہے اور اسلام کے لیے کون کرنا چاہتا ہے، ملک کے لیے کون کرنا چاہتا ہے اور ملک وال کے لیے کون کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر یہ سوچ نہ ہوئی تو پھر نقصان تو الٹیمیٹلی عوام۔ نہیں ٹرو، لیکن سیاستدان اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، رائٹ؟ دیکھ لیں جی کیا ہوا، اتنا فائدہ 4 جوان لاشیں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں نوڈیروں میں پڑی ہیں، فائدہ تو آصف زرداری دے گا۔ نفرت کا اظہار لوگ جمہوریت سے کر رہے ہیں۔ اگر لوگوں کو موقع ملے کہ بھئی اس جمہوریت کے بارے میں آپ جمہوریت کو کتنے نمبر دیں گے، میرا خیال ہے بگ زیرو دیں گے۔ بگ زیرو دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پچھلے دور حکومت کو یاد کرتے ہیں۔ کئی لوگ کرتے ہیں۔ جس طرح آپ ہیں کہ جنہوں نے بہت نیچے سے سٹارٹ کیا، ماس اپیل کیوں نہیں ہوتی؟ بہت ماس اپیل ہے، مال نہیں ہے، ایسی لوگ باتیں کرتے ہیں آپ لوگ، مال پھینک تماشا دیکھ، ہیں جی، اور نہ کہتا ہے نہ بھائی نہ بابا نہ بھائی، سب سے بڑی ISI، یہ باقی خفیہ ایجنسیاں، یہ پارٹیاں بناتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں۔ کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ آپ کو ایڈوائزر کے طور پہ بلایا ہو کہ یار چونکہ ہمیں یہ کام نہیں آتا تو یہ ذرا سمجھاؤ کہ بھئی ناٹ کیسے یہ کہو، کام فوجیوں کو سارے آتے ہیں، on certain issue they want to give my opinion۔ اسلام آباد میں آپ کا گھر ہے؟ دل نہیں کرتا اسلام، I don't like اسلام آباد۔ وزیر ہو تو ٹھیک ہے، ایسی فقیر کے طور پر اسلام آباد میں کیا ہے؟ آپ کہاں فقیر ہیں سر؟ 8 دفعہ وزیر رہے ہیں، اگر آپ فقیر ہیں تو پھر تو ہم سارے تو… میرا مطلب ہے مفت بجلی، مفت پانی، مفت گھر، اس کے کچھ اور مزے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ادھر کھوکھے سے ہمیں مل جاتا ہے، دیکھیں نا ہمارا کیا ہے، 10 روپے کا پراٹھا ہے اور 6 روپے 8 روپے کا نان ہے، 2 نان ٹکائے اور ساتھ گزارا ہوتا ہے۔ یہ جتنے مردوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں نا، وہ حسرت بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یار ایسی عیاشی والا ناشتہ تو برسوں ہو گئے انہوں نے نہیں کیا۔
دیکھو نا وہ تو شادی کے بعد ویسے ہی ڈپریشن میں ہوتی ہے. ٹھیک. سو اس نے کسی کو کہا کہ یار مجھ سے ڈپریشن کی باتیں نہ کر, میں آگے شادی شدہ ہوں. سو وہ بیچارے تو حاضر ڈیوٹی ہے نا. تو حاضر ڈیوٹی, ٹھیک, بڑا بہت ہی اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا, یہ جو شادی شدہ کے لیے حاضر ڈیوٹی آپ نے استعمال کیا. لوگ ٹینشن فری ماحول مانگتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں, یہ پڑھے لکھے حرکت میں آتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ میں ابھی تو نہیں دیکھتا, جذبہ دیکھ رہا ہوں, جذبات کو کچھ ٹیمپریچر ہائی دیکھ رہا ہوں. ہائی دیکھ رہے ہیں, تو اس کو تیز کیسے کریں گے آپ؟ تیز ہو رہے ہیں. شام کو ہر شریف آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس لیے آج کل ٹی وی دیکھ رہا ہے. پہلے کئی اور چیزیں دیکھتا تھا. ٹی وی پہ تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا لڑائی جھگڑا نہیں نتیجہ دیکھیں, تو اس کچھ میں نکلتا اتنی ہے. سینس ہے کہ ریموٹ پہ وہاں جا رہا ہے جہاں اس کے مطلب کی بات ہو رہی. ٹائم ضائع نہیں کر رہا ہے, اعتزاز احسن کو نہیں دیکھ رہا. فلمیں دیکھتے ہیں؟ دیکھتا تھا, ابھی ٹائم نہیں ہے یا ٹائم نہیں ہے. اور اس وقت دیکھتا تھا, عید کے دن میں فلم دیکھنے جاتا تھا, جب بڑے صبح چلا جاتا تھا نماز پڑھ کے, کلفی کھا کے, وہ ڈنڈے والی کلفی ہوتی تھی, اب تو آئس کریم ہے بڑی ماڈرن ہے. میں ابھی مل رہی ہے ڈنڈے والی کلفی, میں پروگرام کے بعد آپ کو بتاؤں گا. تو جب دھکا زیادہ پڑتا تھا تو میں لائن سے باہر ہوتا تھا. یہ بھی میری زندگی کا تجربہ ہے کہ یعنی میں لائن پہ سب سے آگے لگتا تھا. میری میں قوت نہیں تھی, توانائی نہیں تھی, ایک ہلا آتا تھا مجھے ہٹاتا تھا. ابھی تھوڑی سی ٹکٹیں ملتی تھی عید والے دن, تو ہم ان لوگوں میں جو عید والے دن فلم دیکھتے تھے, ٹھیک, شب رات کو اور ادھر ادھر دیکھنے والے نہیں تھے. اور پھر جب سی ڈی کا دور آیا شاید یہ, پھر میں خود کسی زمانے میں وزیر تھا فلموں میں. وزیر ثقافت, آپ نے میرے منہ سے سوال چھین لیا. پھر تو اس وقت فلمیں بنتی میرے سامنے تھی. تو پھر کیسا لگتا تھا؟ آپ سے عرض کیا نا, اس وقت فلمیں بنتی میرے سامنے تھی. ٹھیک, تو وہ دور کیسا تھا, وہ وزارت دیٹ واز دا بیسٹ ٹائم آف لائف. ٹھیک. تو ایک چیز جو میں محسوس کر رہا ہوں بڑی اسٹرانگلی, آپ ایک سائڈ سے نا حوصلہ دیتے ہیں, تھپکی دیتے ہیں, پھر دوسری سائڈ سے جان نکالتے ہیں. بندے میں سا ہی نہ ہو, دیکھو نا بندے کو سمارٹ بھی تو رکھنا ہے نا, راشن بھی پورا دو, ساتھ تصویر بھی دکھاؤ. اس ملک میں 2-3 ہی تصویریں ہیں, راشن پورا دیتے ہیں, ادھر سے شیر دکھا دیتے ہیں, ادھر سے تیر دکھا دیتے ہیں, اوپر سے سائیکل پہ بٹھا دیتے ہیں. جاؤ بیٹے یہی تیرا مقدر ہے بغیر جذبات کے. رشید صاحب بہت شکریہ کہ آپ میرے پروگرام میں آئے.